بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم مقاصد الاسلام کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی کتاب الانبیاء میں روایت ہے جس کا ملخص یہ ہے کہ سفر غزوہ تبوک میں جب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مقام ہجر پر ہوا تو حضرت کو بذریعہ وحی وہاں کے حالات پر اطلاع ہوئی اور فرمایا کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی فلاں کنویں کا پانی پیا کرتی تھی۔ قوم نے اس کو اس وجہ سے قتل کر ڈالا کہ وہ ایک روز سب پانی پی جاتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بہتیرا منع کیا مگر انہوں نے نہ مانا، اس پر عذاب نازل ہوا اور وہ سب ہلاک کیے گئے۔ اب تم لوگ اس کنویں پر اترو جو اونٹنی کے لیے خاص تھا اور دوسرے کنویں کے پانی سے احتراز کرو۔ صحابہ نے دوسرے کنویں کے پانی سے احتراز کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے تو اس کنویں کے پانی سے آٹا گوندھ لیا ہے۔ فرمایا وہ خمیر اور بچا ہوا پانی سب پھینک دو اور اس کنویں کا پانی لو جو اونٹنی کے لیے خاص تھا۔ پھر فرمایا کہ اس قوم کی سکونت گاہ میں جب پہنچو تو روتے ہوئے وہاں سے جلد گزر جاؤ اور اگر رونا نہ آئے تو بتکلف رو، اس خوف سے کہ کہیں تم پر ان کا عذاب نہ ہو جائے۔ چنانچہ جب اس قوم کے مکانات پر پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر سے اپنا سر مبارک ڈھانک لیا اور اونٹنی کو دوڑایا یہاں تک کہ اس وادی سے نکل گئے۔ یہ خلاصہ ان روایتوں کا ہے جو بخاری اور فتح البخاری اور تفسیر ابن جریر وغیرہ میں مذکور ہیں۔ اسی طرح مسلم وغیرہ کی روایتوں سے ثابت ہے کہ حج میں وادی مہر جہاں اصحاب فیل ہلاک ہوئے تھے وہاں سے جلد گزر جانا مسنون ہے۔ اب غور کیجئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مقام میں جو خوف طاری ہوا اور سب کو رونے کا حکم فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہایت تواضع کی حالت میں چادر مبارک سے سر ڈھانکے ہوئے نہایت جلدی سے اس مقام سے نکل گئے، کیا یہ خیال ہو سکتا ہے کہ ان برگزیدان حق پر اس وقت سچ مچ عذاب اترتا، وہ بھی ایسی حالت میں کہ صرف خوشنودی خدا اور رسول کی غرض سے راہ خدا میں جان دینے کو چلے جا رہے ہیں؟ اور تنہا بھی نہیں بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے جن کی شان میں وارد ہے، یعنی خدا تعالیٰ ان لوگوں پر عذاب نہیں کرتا جن میں آپ ہیں۔ پھر حضرت کو اس خوف سے کیا تعلق جو خود بھی جلدی سے وہاں سے گزر گئے؟ کیا کوئی ضعیف الایمان بھی اس موقع پر ناشائستہ خیال کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر یہ تمام آثار جو اصلی واقعے کے وجود کے وقت مرتب ہونے کے لائق ہیں اس وقت کیوں ظہور میں آئے؟ کیا اس وقت اس قوم پر عذاب اتر رہا تھا جس کے دیکھنے سے یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر کوئی شخص اس مقام میں چلا جائے تو اندیشہ ہے کہ مبتلا عذاب ہو جائے، اس لیے کمال حضور سے روتے ہوئے جانے کی ضرورت ہوئی تاکہ خدا تعالیٰ اس عذاب سے بچا لے۔ اس سوال کا جواب سوائے اس کے کچھ نہیں کہ صرف اصلی واقعہ اس وقت پیش نظر ہو گیا تھا جس پر آثار خوف مرتب ہوئے۔ پھر یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے سے بھی نہیں فرمایا، اس لیے کہ اس ویران مقام میں کیوں کر معلوم ہو کہ اونٹنی کا کنواں کون سا اور قوم کے کنویں کون سے ہیں جن سے پانی لینے کی ممانعت ہوئی، بلکہ یہ سب وحی سے معلوم ہونے کی باتیں ہیں۔ اس سے ثابت ہے کہ یہ سب تعلیم الہی تھی۔ اب فرمائیے کہ اس وقت جو صرف اصل واقعے کے پیش نظر ہونے سے حکم تھا کہ خوف و حضور ظاہر کریں، اسی طرح میلاد شریف کے پیش نظر ہونے کے وقت آثار فرحت و تعظیم ظاہر کیے جائیں تو خدا اور رسول کی مرضی کے مخالف ہونے کی کیا وجہ؟ کیا یہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ صحابہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قوموا السیدکم؟ غرض یہ کہ ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا کہ میلاد شریف کے وقت جو قیام کیا جاتا ہے وہ شرک یا مکروہ ہے۔ تخلیل اور تصور پر آثار کا مرتب ہونا فطرت انسانی میں داخل ہے، جیسے کسی خوشی کے واقعے کے خیال کرنے پر آثار بشاشت چہرے سے نمایاں ہوتے ہیں،
اور غم کا واقعہ یاد کرنے سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں۔ کنز الاعمال میں روایت ہے کہ ایک روز عمر رضی اللہ عنہ نے صبح کی نماز میں سورہ یوسف شروع کی۔ جب اس آیت پر پہنچے جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے غم و بقا کا ذکر ہے، آپ پر ایسا گریہ طاری ہوا کہ آگے بڑھ نہ سکے، آخر رکوع کر دیا۔ شریعت میں بھی اس تخلیل اور تصور کا اعتبار اور لحاظ کیا گیا ہے، چنانچہ جامعہ الصغیر میں اس مضمون کی روایتیں مذکور ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی کا نام محمد رکھو تو اس کا اکرام کرو اور اس کو برا مت کہو اور اذیت نہ پہنچاؤ۔ دیکھیے، نام جو صرف الفاظ میں، ان میں یہ اثر کہاں سے آ گیا کہ اپنے مسمی کو ایسی عزت بخشے؟ دراصل یہ اس تخیل کا اثر ہے جو اس لفظ کی تذکر کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پیش نظر ہو جاتی ہے۔ یہ بحث کسی قدر بسط سے ہم نے انوار احمدی میں لکھی ہے۔ فتح الباری میں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حج میں جو تلبی یعنی لبیک کہا جاتا ہے، اس کی وجہ احادیث میں یہ وارد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، یعنی لوگوں میں پکار دو کہ حج کے لیے آئیں، چنانچہ انہوں نے پکار دیا۔ اب جو لبیک کہا جاتا ہے اسی کا جواب ہے۔ دیکھیے، یہ لبیک حالت احرام میں کس خضوع اور خشوع سے کہا جاتا ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کے روبرو بھی یہ جواب دیا جاتا تو اس سے زیادہ تواضع نہ ہوتی، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بلایا تھا اس کو 1000 سال گزر گئے اور وہی آواز ہمارے کانوں میں گونج رہی ہے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ولادت تو اس کے بہت بعد ہے۔ اگر اس وقت خاص کا نقشہ ہماری آنکھوں میں کھنچ جائے تو کون سی تعجب کی بات ہے، اور جس طرح ہم وقت معین میں لبیک کہہ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح وقت معین میں فداک ابی و امی یا رسول اللہ کہہ کر کھڑے ہو جائیں تو کون سی بری بات ہوگی۔ اب رہی یہ بات کہ مولود شریف فرو سلسلہ میں نہیں تھا تو یہی تسلیم نہیں، اس لیے کہ جتنی روایتیں مولود شریف میں پڑھی جاتی ہیں وہ موضوع نہیں بلکہ کتب احادیث میں سب موجود اور صحابہ سے منقول ہیں، جس سے ثابت ہے کہ جتنی روایتیں مولود کی کتابوں میں پڑھی جاتی ہیں وہ سب صحابہ کے زمانے میں پڑھی جاتی تھیں۔ البتہ نئی بات یہ ہے کہ میلاد شریف سے متعلق حدیثیں ایک جگہ جمع کر دی گئی، مگر یہ بھی قابل اعتراض نہیں، اس لیے کہ محدثین نے بھی آخر ہر قسم کی حدیثوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے جو صحابہ نے نہیں کیا تھا۔ پھر صحابہ وغیرہم کا دستور تھا کہ جب کوئی واقعہ پیش نظر ہوتا تو اس سے متعلق جتنی حدیثیں یاد ہوتی پڑھ دیتے۔ اسی طرح میلاد مبارک کا واقعہ پیش نظر ہونے سے وہ سب روایتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مولود شریف کا پڑھنا صحابہ کی سنت ہے۔ اب اگر محل اعتراض ہے تو یہی ہے کہ میلاد شریف کی محفل قرون سلسلہ میں اس حیت پر نہ تھی، سو اس کا جواب یہ ہے کہ اس محفل مبارک سے ایک بڑی مسئلہ متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ اور دوسرے اقوام اپنے اپنے نبیوں کی پیدائش کے روز خوشیاں منا کر اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہیں۔ دور اندیش علماء نے یہ خیال کیا کہ بعد زمانہ نبوی سے مسلمانوں کی طبیعتوں میں بے باکی پیدا ہو گئی ہے، یہاں تک کہ نماز روزہ میں بھی لوگ قصور کرنے لگے، جس سے دوسرے اقوام میں یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ اب مسلمانی برائے نام رہ گئی ہے، اور وہ روب و اداب جو جان باز مسلمانوں کا ان کے دل میں تھا کہ یہ لوگ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جان دینے کو مستعد ہیں، جانے لگا۔ اگر یہی خیال ان کا ترقی پذیر ہو اور مسلمانوں میں کوئی جوش اسلامی باقی نہ رہے تو چند روز میں بالکل بے وقتی کی نگاہوں سے وہ دیکھے جائیں گے اور مارز تلف میں ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ تدبیر نکالی کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جوش ان کے دلوں میں پیدا کر دیا جائے۔ چنانچہ مجالس واعظ میں عموماً ایسے مضامین بیان کرنے لگے جو باعث عدد یا محبت ہوں، مثلاً شفاعت کا مسئلہ اور صحابہ اور اولیاء اللہ کے فضائل اور حکایات اور معجزات اور فضائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیان کرنے لگے، جن کے سننے سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ذہن نشین اور باعث ترقی محبت ہو۔ پھر محفل میلاد کی بنیاد ڈالی جس سے موافقین اور مخالفین کا امتیاز ہو جائے، کیونکہ مخالفین کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی
ہرگز نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کا سخت صدمہ ان کے دلوں پر ہوتا ہے، جس طرح خاص میلاد کے روز شیطان پر ہوا تھا۔ غرض یہ کہ اس کا اثر یہ ہوا کہ ہر فقیر و امیر بقدر حیثیت اس محفل مبارک میں روپیہ صرف کر کے اس کا عملی ثبوت دیتا ہے کہ ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دعاگو اور آپ کے وجود باجود سے خوش ہونے والوں میں ہیں، جس سے مخالفین پر یہ ثابت ہو گیا کہ مسلمان اس بگڑی حالت میں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شیفتہ اور دلدادہ ہیں۔ نبض شناسان زمانہ خوب جانتے ہیں کہ یہ جوش محبت اسلامی کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ یہی جوش مخالفوں سے ان کو ممتاز اور علیحدہ کرنے والا ہے۔ اگر یہ جوش محبت بھی جاتا رہے تو اکثر مسلمانوں کی حالت گواہی دے گی کہ ان کو نہ احکام دینیہ سے تعلق ہے، نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور ظاہر ہے کہ اس بے تعلقی کا کیسا برا اثر مسلمانوں پر پڑے گا۔ غرض قطع نظر فضیلت اور استحباب کے مولود شریف میں ایک ایسی مصلحت ملحوظ رکھی گئی جو دین و دنیا میں محمود مطلوب ہے۔ دین میں اس وجہ سے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب تک آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے ماں باپ اور اولاد اور مال سے بلکہ اپنی جان کی محبت سے زیادہ نہ ہو، اس کا ایمان قابل شمار نہیں، اور دنیاوی مصلحت وہ جو مذکور ہوئی، جس کو اسرار شناسان اسلام جانتے ہیں کہ موجد نے اس کو کیوں ایجاد کیا۔ کیا مصلحت وقت کا لحاظ رکھنے کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے؟ کیوں نہیں؟ صدہا احادیث اس پر شاہد ہیں۔ اسی کو دیکھ لیجئے کہ قبل ہجرت کس قسم کے احکام اور حالات تھے، اور بعد ہجرت قوت اسلام کے زمانے میں کس درجہ پر پہنچے۔ اہل حدیث یہ بھی جانتے ہیں کہ آخری زمانہ کے مسلمانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قسم کی سہولتیں فرمائی ہیں، یہاں تک تو فرما دیا کہ 10ویں حصے پر بھی اگر وہ لوگ عمل کر لیں تو صحابہ کے برابر ان کو ثواب ہوگا۔ اب انصاف کیا جائے کہ مصالح دینیہ و دنیاویہ پر لحاظ رکھ کر محفل میلاد شریف کیا جائے تو کیا وہ باعث دخول دوزخ ہوگی؟ اور وہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے حسن و قباح کا دار و مدار نیت پر ہے، اور خدا تعالیٰ عمل کو نہیں دیکھتا ہے، نیتوں کو دیکھتا ہے وغیرہ۔ احادیث معاذ اللہ بیکار ہو جائیں گی؟ ہرگز نہیں۔ غرض یہ کہ اس قابل تحسین نیت کے بعد ہمارا حسن ظن تو یہ ہے کہ یہ عمل باعث خوشنودی خدا اور رسول ہے، اور یقین ہے کہ بمستاق انا انزن ابدیلی یہ ہماری احسن ظن بیکار نہ جائے گا۔ ہم اس کو مانتے ہیں کہ بعض علماء نے صرف حدیث کل بدعہ ضلالہ کو پیش نظر رکھ کر اس مجلس متبرکہ میں کلام کیا ہے، مگر آپ نے دیکھ لیا کہ جو نقطہ رس دقیقہ شناس علماء تھے، مثل حافظ شیخ الاسلام ابن حجر اسقلانی اور امام سیوطی وغیرہ رحم اللہ، انہوں نے اس کا جواز استحباب ثابت کر دیا۔ غور کیجئے کہ وہ بھی آخر مقتدہ اور متجر علماء مانے جاتے ہیں، جن کے اقوال استدلال میں پیش کیے جاتے ہیں، ان کو گمراہ و مخالف اسلام قرار دینا کیوں کر جائز ہوگا؟ ایسے موقع میں تو ان کا احسان ماننا چاہیے کہ انہوں نے علاوہ اور مسئلہ کے شرعی طور پر بھی اس کا استحباب ثابت کر دیا۔ یہاں شاید ناوافقوں کو یہ خیال ہوگا کہ ایک ہی چیز حرام اور مستحب کیوں کر ہو سکتی ہے، پھر کیا وجہ کہ مولود شریف کو ایک جماعت حرام اور ایک جماعت مستحب کہتی ہے؟ اس خلجان کو اس طرح دفع کیا جائے کہ جن علماء کی نظر محدود رہی کہ مولود شریف قرون ثلثہ میں نہ تھا، وہ اس کی حرمت کے قائل ہو گئے، اور جن کی نظر وسیع تھی وہ مسالے اور اغراض پر غور کر کے استحباب کے قائل ہو گئے۔ دیکھیے، صرف و نحو کا علم نہ حضرت کے زمانے میں تھا، نہ صحابہ کے زمانے میں۔ گو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے چند قاعدے بیان فرما کر اس کی بنیاد ڈالی، مگر نددین اس کی ایک مدت میں ہوئی، اور نہ قول کی اصل قول ہونے پر کوئی شرعی دلیل قائم ہو سکتی ہے۔ مگر چونکہ قرآن و حدیث کا سمجھنا سمجھانا ان علوم سے متعلق ہے،
اس لیے گو وہ بدعت ہیں مگر ان کی تعلیم واجب قرار دی گئی۔ اگر ہمارے دین سے ان علوم کو تعلق نہ ہوتا تو ان کی حرمت پر ضرور فتویٰ دیا جاتا۔ اس سے ظاہر ہے کہ اغراض صحیحہ کے لحاظ سے کبھی وجوب بھی آ جاتا ہے، جس کو وجوب الغیرہ کہتے ہیں۔ پھر اگر مولود شریف میں باوجود بدعت ہونے کے استحباب آ جائے تو کیا عجب۔ غرض یہ کہ علماء جانتے ہیں کہ اغراض، مسالے اور جہاد کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں۔ جو ضرورت اس محفل مبارک کی ایجاد اور ابقاء میں علماء متاخرین کے پیش نظر تھی، اس کا وجود قرون ثالثہ میں نہ تھا۔ اس لیے اس زمانے کے کل اہل اسلام وقتاً فوقتاً ہر ایک امر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عملی ثبوت دیتے تھے، جس کا اثر یہ ہوا کہ اسلام شرقاً و غرباً ان کی جان بازیوں سے پھیلا۔ ان کو ضرورت نہ تھی کہ سال میں ایک بار اپنی محبت کا اظہار کریں، بخلاف اس زمانے کے کہ کل اہل اسلام سال میں ایک بار بھی اگر اپنی سچی محبت اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک میں ظاہر کریں تو غنیمت ہے۔ قرون ثالثہ میں روز میلاد مبارک کے عید منکر نہ ہونے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جو علامہ نجم الدین غیتی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التعریف بالموالد الشریف میں مولفہ علامہ شمس الدین ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ جو روز میلاد شریف کا ہے وہی وفات شریف کا دن ہے، اس لیے سرور و غم برابر برابر ہو گئے۔ اگر غور کیا جائے تو ان شفتگان جمال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ روز ایسی مصیبت اور ماتم کا تھا کہ جس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ واقعات سے ظاہر ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں صحابہ کی یہ حالت تھی کہ ہر مجلس ماتم کدا سمجھی جاتی۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ اس زمانے میں اتفاقاً صدیق اکبر اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کا گزر انصار کی مجلس سے ہوا۔ دیکھا کہ سب زار زار رو رہے ہیں۔ اس کا سبب دریافت کیا۔ اہل مجلس نے کہا کہ ہمیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں یاد آتی ہیں جن میں حضرت کے ساتھ ہم لوگ بیٹھتے تھے۔ اب قرائن سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ دن آ گئے کہ ہم لوگ اس دولت عظمیٰ اور فیضان مصاحبت سے محروم ہو جائیں۔ ان شفتگان دیدار نبوی کی حالت کا اندازہ اس روایت سے ہو سکتا ہے جو بخاری شریف میں ہے کہ ایک روز صبح کی نماز ہو رہی تھی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارک کا پردہ اس غرض سے اٹھایا کہ نماز کی حالت ملاحظہ فرما دیں۔ پردہ اٹھنا ہی تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور مارے خوشی کے قریب تھا کہ نماز کو توڑ کر دیدار جام بخش سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں، مگر حضرت کب گوارا کر سکتے تھے کہ عبادت الہی میں خلل واقع ہو۔ فوراً یہ فرما کر پردہ چھوڑ دیا کہ نماز کو تمام کر لو۔ دیکھیے صحابہ حضور قلب وغیرہ لوازم و آداب نماز کو خوب جانتے تھے، مگر غلبہ شوق دیدار نے سب بلا دیا اور ایک ایسی حالت طاری ہوئی جو مصداق اس شعر کے تھی۔ روز وفات ہر چند صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نہایت استقلال اور تکلف سے کام لے کر خطبہ پڑھا اور مسلمانوں کو تسلی دی، مگر حالت یہ تھی کہ وہ بھی ضبط گریہ نہیں کر سکتے تھے اب اور بے اختیار کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، آپ کی وفات سے وہ چیز منقطع ہو گئی جو کسی نبی کی موت سے منقطع نہیں ہوئی تھی۔ آپ کی نعت جس قدر کی جائے تھوڑی ہے، اگر ہمارا بس چلتا تو ہم سب آپ پر سے اپنے کو فدا کر دیتے۔ اور ایک مرثیہ پڑھا جس کا یہ شعر ہے، یعنی کاش میں اپنے صاحب کی وفات سے پہلے اپنی قبر میں مدفون ہوتا اور مجھ پر پتھر ڈالے جاتے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو اس وقت اس صدمہ جانکاہ نے دیوانہ ہی بنا دیا تھا۔ کچھ ایسے حرکات اس وقت ان سے صادر ہو رہے تھے کہ سب حضار ترساں و لرزاں تھے، کسی کی مجال نہ تھی کہ ان سے کچھ کہہ سکے۔ جب کسی قدر افاقہ ہوا تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ آپ پیشتر ستون کے پاس خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ جب منبر بنایا گیا اور آپ اس پر خطبہ پڑھنے لگے تو ستون پر آپ کے فراق کا اس قدر صدمہ ہوا کہ آدمی کی طرح زار زار روتا تھا، تو آپ کی امت کا کیا حال ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اس وقت یہ حالت تھی کہ منہ سے بات نہیں نکل سکتی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ پر اس قسم کا اتنا بڑا
اتنا بار پڑا کہ باوجود اس قوت و شجاعت کے آپ زمین پر بیٹھ گئے اور حص و حرکت دشوار ہو گئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام پر اس صدمے کا اثر اس قدر ہوا کہ جب تک آپ زندہ رہیں گویا جانتے ہی نہیں کہ ہنسی کیا ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تو مسجد میں کوہرام مچ جاتا تھا۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہی اس صدمہ جاں سطح سے ہو گیا۔ غرض یہ کہ اس حادثہ جانکا سے کل صحابہ کی یہ حالت تھی کہ ان پر زندگی وبال جان ہو گئی تھی۔ اب غور کیجئے کہ جب دو ازدہم شریف کا روز ان شیفتگان جمال نبوی اور سوختگان آتش فراق پر آتا ہوگا تو ان کی کیا حالت ہوتی ہوگی؟ کیا ایسی حالت میں کسی قسم کی خوشی دل میں راہ پا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایک مدت تک مسلمانوں کی تقریباً اسی قسم کی حالت رہی۔ متاخرین نے دیکھا کہ اب مسلمانوں کے دلوں پر عموماً وہ جوش محبت تو رہا ہی نہیں جو مقتضی غم وفات ہو، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے معنی تو صرف اس قدر ہیں کہ اس عالم سے دوسرے عالم کو تشریف لے گئے، ورنہ حضرت کی زندگی میں کیا شک۔ اس لیے اس غم کو جو عارضی تھا کل عدم کر کے اصلی مسرت اور خوشی کو جس کا اثر قیامت تک باقی ہے پیش نظر رکھا، اور اس روز کو خالص روز عید قرار دیا جس میں کل اہل اسلام بلا اتفاق اپنی محبت اور گرم جوشیاں ظاہر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ چنانچہ اس قرارداد علماء کو تقریباً کل اہل اسلام نے مان بھی لیا اور صورت اجماعی منعقد ہو گئی۔ اب بمصداق مارہ المسلمون حسنہ فعند اللہ حسن و قابل تحسین ہی ہوئے۔ پھر ان حضرات نے اس سے بڑے بڑے فوائد بھی حاصل کیے، چنانچہ نجم الدین غیتی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے امام شمس الدین الجرزی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا کہ مولود شریف کی خاصیت یہ ہے کہ جس سال وہ محفل کی جاتی ہے اس سال بلاؤں سے امن رہتا ہے، اور یہ فقط اعتقادی بات ہی نہیں بلکہ اس کا تجربہ بھی مقرر ہو چکا ہے۔ الحاصل محفل میلاد میں کئی مصلحتیں ان حضرات کے پیش نظر تھیں، اور مصالح کا لحاظ کرنا شرعاً محمود اور مسنون ہے۔ علامہ رسکانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مواہب لدینیہ میں لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک منافق مرا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی کہ اپنا ملبوس ہاتھ عنایت فرما دیں تاکہ برکت کے لیے اس کے کفن میں وہ شامل کیا جائے۔ حضرت نے اپنا قمیص مبارک بدن سے اتار کر عنایت فرمایا اور صحابہ کو اس مصلحت پر مطرح فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ میری قمیص سے کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ منافق ہے، مگر مجھے امید ہے کہ اس رعایت خاص کی وجہ سے اس کی قوم سے 1000 شخص مسلمان ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ دیکھیے حضرت کا پیرہن مبارک جو اعلیٰ درجے کا تبرک ہے، منافق جو کافر سے بھی بدتر ہے، اس کے کفن کے لیے دینا ہرگز کسی مسلمان کی طبیعت گوارا نہیں کر سکتی، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی مصلحت کے لحاظ سے اس کو گوارا فرمایا۔ چنانچہ بخاری شریف اور فتح الباری میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ ایک روز خانہ کعبہ میں جا بیٹھے اور کہا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ جس قدر سونا چاندی کعبہ شریف میں رکھا ہے سب مسلمانوں میں تقسیم کر دوں۔ ابو وائل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو باوجود یہ کہ آپ سے زیادہ مال کی احتیاج تھی مگر انہوں نے یہ خیال نہیں کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بے شک ان حضرات کی اقتداء مجھے بھی ضرور ہے۔ شیخ الاسلام نے کہا ہے کہ کعبہ شریف کا خزانہ خرچ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تعظیم الاسلام اور ترہیب اعداء اس سے متعلق ہے، اس لیے کہ خزانہ کعبہ شریف اس زمانے میں مشہور تھا۔ اس سے مستفاد ہے کہ شوکت اسلام کے لیے اگر کوئی ایسا کام کیا جائے جو ضرورت سے زیادہ ہو اس کی اجازت ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ سونا چاندی کی قندیلیں کعبہ شریف اور مسجد نبوی میں لٹکانے کو تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے جائز لکھا ہے۔ دیکھیے اس میں بھی صرف شوکت الاسلام ملحوظ ہے، ورنہ ضرورت تو معمولی چراغوں سے بھی رفع ہو سکتی تھی۔ اسی طرح فتح الباری میں یہ بھی لکھا ہے کہ کعبہ شریف کو جو دیباج کی کسوت پہنائی جاتی ہے اس کے جواز پر اجماع ہو گیا ہے، اور لکھا ہے کہ قاضی زین الدین عبد الباسط نے بحسب حکم شاہی ایک ایسی بہتر کسوت خانہ کعبہ کے لیے تیار کی کہ اس کی عمدگی بیان کرنے سے زبان قاصر ہے، اور ان کی تحسین اس فعل کی
کریہ دعائیں ہیں۔ دیکھیے اس میں بھی وہی شوقت اسلام ملحوظ ہے، ورنہ اول تو گھر کو کسوت پہنانا کوئی ضروری بات نہیں، اور اگر کسی قسم کی ضرورت ہے بھی تو بیش قیمت دیباج کی ضرورت نہیں، جس کے جواز پر اجماع ہو گیا ہے۔ اور کسوت خانہ کعبہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی۔ خلاصہ الوفا باخبار دارالمصطفیٰ میں لکھا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی تعمیر عصر نو نہایت تکلف سے کی، چنانچہ دیواروں کے پتھروں میں نقش نگار کیا گیا اور ستون کے پتھر بھی نقشی پرکار تھے۔ سقف ساج کا بنوایا گیا جو اس زمانے کی بیش قیمت لکڑی تھی، اور منبر شریف پر غلاف پہلے آپ نے ہی اڑایا۔ دیکھیے یہ سب امور شوکت اسلام سے متعلق ہیں، ورنہ یہی مسجد مقدس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس وقت تک نہایت سادی اور تکلف سے عاری تھے۔ نہ نقش و نگار تھا، نہ منبر پر غلاف اڑایا جاتا تھا۔ یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ باوجود یہ کہ خانہ کعبہ اور منبر شریف کا غلاف ہمیشہ صحابہ کے پیش نظر رہا کرتا تھا، مگر کسی سے یہ اعتراض مروی نہیں کہ بے ضرورت کپڑا کیوں اڑایا جاتا ہے۔ کیا ان لکڑیوں اور گھر کو سردی ہوتی ہے، جیسے ہمارے زمانے کے بعض حضرات غلافوں کو دیکھ کر کہا کرتے ہیں۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یہ کتاب تھوڑی سی مشکل لکھی ہوئی ہے اور کچھ ڈیفرنٹ ورڈز یوز کر کے لکھے ہوئے ہیں، جیسے دیکھا میں ہے ڈیفرنٹ، ہر جگہ کچھ لفظوں کو ایسے جوائن کر دیا جو تھوڑا مشکل ہوتی ہے پڑھنے میں، لیکن کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن کوشش پوری ہے کہ بالکل صحیح پڑھوں۔ امید ہے سمجھ آ رہا ہوگا۔ تھوڑے مشکل لفظ ہیں، ڈیفینیٹلی ان کی ٹرانسلیشن کرنے بیٹھوں گا تو پھر بہت لمبی ہو جائے گی کتاب، تو جو مشکل لفظ لگے ہیں آپ خود بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں کنٹینیو کرتے ہیں، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔